أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے سورہ والناس اور سورہ الفلق، سورہ اخلاص، سورہ اللہب کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے اس کو، اور آج ہم نے اپنے ویڈیوز بنانے میں جو ہے تکمیل کو پہنچے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس ادنا سی کوشش کو قبول فرمائے، میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جن بھائیوں نے مجھے اس بارے میں رہنمائی دی، میرے ساتھ تعاون کیا، ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اب میں وہ دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ختم قرآن کے موقع پر قرآن مجید کے آخر میں لکھی ہوتی ہے. وہ دعا کچھ اس طرح ہے: اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ میرے قبر کے اندر مجھے جو وحشت ہوگی اسے میرے لیے مانوس کر دے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے اللہ مجھ پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. اللہم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے. مجھے بھی اس قرآن کو اپنا امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے قرآن کو اپنا نور، امام، ہدن اور رحمت جو ہے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. اے اللہ میں جو قرآن میں سے بھول جاؤں مجھے یاد کروا دے. وعلمنی منہ ما جہلت. اور وہ مجھے علم عطا فرما جو میں نہیں جانتا. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اور رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی مجھے اس قرآن کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا. واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے رب العالمین اس قرآن کو میرے حق میں دلیل اور گواہ بنا دے. یہ قیامت کے روز میرے ساتھ کھڑا ہو اور گواہی دے رہا ہو کہ اے اللہ اس نے مجھے رات کو بھی پڑھا تھا، دن کو بھی پڑھا تھا، میری رہنمائی پر، میرے آرڈرز پر اس نے عمل کیا تھا. اس میرے قرآن کے دیے ہوئے نظام کو غالب کرنے کے لیے یہ میدان عمل میں رہا. اس نے اپنا مال پیش کیا، اپنی جان پیش کی، اپنا وقت پیش کیا، اپنی صلاحیت پیش کی. یا اللہ قرآن کو میرے خلاف گواہ نہ بنا. یہ نہ کہے کہ یا اللہ اس نے مجھے نہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا، نہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا، نہ اس نے مجھے سمجھا، نہ اس نے مجھ پر عمل کیا، نہ اس نے میری دعوت انسان کے سامنے پیش کی، نہ اس نے میرے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی. یہ ایسا نہ ہو کہ قرآن میرے خلاف گواہی دے رہا ہو. آج ہم دنیا کے سارے علوم پڑھتے ہیں، انہیں ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، سائنسدان بن جاتے ہیں، لیکن قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت اور رحمت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اگر خوشیاں منانے ہیں تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کی دعوت پر عمل کرو، قرآن کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرو، اور قرآن کے دیے نظام کو اس سلسلے پر غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قرآن کی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس پر خوشیاں مناؤ. وہ خیر مما یجمعون. وہ بہتر ہے جو کچھ تو جمع کر رہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں اس کتاب انقلاب کو
صحیح تلفظ، صحیح تجوید، صحیح ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔